کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کا تعلق جو ہے وہ قصہ ہجرت سے، اور اس میں سارا کردار جو ہے قربانی کا وہ حضرت ابو بکر کا ہے رضی اللہ عنہ۔ اور حضرت ابو بکر ہیں جن کو حضور نے حج میں پہلی دفعہ جب حج فرض ہوا تو پہلی دفعہ جب حج کے قافلے چلے تو امیر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بنایا گیا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ کفار مکہ نے دارالندوہ میں بیٹھ کے ان کے سارے سردار جمع ہوئے، اور ان کے بعد انہوں نے مشورہ کیا کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی دعوت کو کیسے روکا جائے، کیونکہ اب تو وہ روز بروز لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال سب نے اپنا مشورہ دیا، بعض نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مکان میں قید کر دیتے ہیں۔ تو اکثر نے کہا کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا ہے، اس کے جان نثار ہیں، پروانے ہیں، وہ تو مکان بھی توڑ کے نکال لیں گے، یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ تو ایک آدمی نے یہ رائے دی کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مجبور کر دیتے ہیں کہ مکہ چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا بھی یہ بات بھی غلط ہے، جب آپ مکہ سے نکل جائیں گے ان پر آپ کی پابندیاں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی، تو جہاں جہاں سے گزریں گے لوگ ان کے قافلے میں ملتے جائیں گے اور اتنی طاقت بن جائیں گے کہ آ کے مکے کو فتح کر دیں گے۔ یہ تجویز جو ہے یہ بھی بہتر نہیں ہے۔ تو ابو جہل لعنہ اللہ نے کہا کہ بھئی میری ایک تجویز ہے کہ ہم قبائل جو ہے قریش میں بنو ہاشم کے، ہم تقریباً 60 قبیلہ ہیں، تو اگر ہر قبیلہ ایک نوجوان دے دے اور ہم مسلح ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ کھڑے ہو جائیں اور حضور جب نکلے تو آپ کو شہید کر دیا جائے، تو اب بعد میں ایک قبیلے کے ساتھ 60 قبیلہ تو نہیں لڑ سکتا۔ 60 قبیلہ زیادہ سے زیادہ دیت کہیں گے جی ہمیں دیت ادا کر دو، تو ہم دیت دے دیں گے۔ سب نے کہا یہ بات ٹھیک ہے، تاکہ بس ختم ہو جائے، حضور جب شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، اس کے بعد تو بات ختم ہو جائے۔ یہ ساری تجویزیں ہو گئی۔ یہ یہاں پر اپنے تجاویز کو عملی عمل پہلانے کا سوچ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کے میرے نبی کو خبر کر دو کہ دشمنوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا، اب آپ مکہ چھوڑتے اور ہجرت کریں، اور ساتھ میں یہ بھی اللہ نے حکم دیا کہ ابو بکر کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قرآن میں آتا ہے کہ یمکرون ویمکر اللہ، انہوں نے بھی تجویزیں کی لیکن اللہ کی تجویز کا کون مقابلہ کر سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لائے، تو بچے کہتے ہیں کہ بھی پہلے تو کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ دوپہر میں حضور آئے اور بغیر اطلاع کے آئے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا افسوس یہ ہے کہ آج کل مسلمان ہم اتنا بے حس ہو گئے ہیں کہ روافض ہیں، شیعہ ہیں، ان کو 12 اماموں کے نام یاد ہیں، لیکن ہمارے اہل سنت والجماعت کو ابو بکر کا نام بھی نہیں آتا۔ وہ بھی پوچھو گے تو کہیں گے ابو بکر تو آپ کی کنیت ہے، نام تو نہیں ہے۔ آپ کا نام عبداللہ ہے، کنیت ابو بکر ہے، اور آپ کا لقب جو ہے وہ صدیق ہے، اور آپ کے والد جو ہیں ان کا نام عثمان ہے اور ان کی کنیت ابو قحافہ ہے، اور آپ کی والدہ جو ہے ام صخر، ام الخیر ان کو کہا جاتا تھا، وہ آپ کی والدہ ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 4 شادیاں کی تھی۔ ایک بیوی سے ان کے بچے جو تھے وہ حضرت اسماء تھے اور عبد الرحمن بن عوف تھے، اور دوسری بیوی ام رمان سے بیوی عائشہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم تھی۔ تو اب جب حضور آئے اور حضور نے آ کے بیٹھے تو فرمایا کہ ابو بکر میں نے بڑی راز کی بات کرتی ہے، اپنے بچوں کو گھر والوں کو ذرا باہر بھیج دو۔ اور اس نے کہا اہل یا رسول اللہ، میرا خاندان آپ کا خاندان ہے، میرے گھر والے آپ کے قربان ہیں،
وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، وہ قربان ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کا راز کبھی نہیں کھولیں گے۔ آپ بالکل کھل کے بات کریں اور کوئی خوف نہ کریں۔ حضور نے فرمایا کہ کفار نے میرے قتل کا منصوبہ بنایا ہے تو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ہجرت کروں اور مکہ شریف چھوڑ کے چلا جاؤں۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ الصحبۃ یا رسول اللہ، مجھے بھی ساتھ لے۔ انہوں نے کہا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ کو ساتھ لوں، آپ کے ساتھ لے جانے کا حکم تو مجھے اللہ نے دیا ہے، اسی لیے تو میں آپ کے گھر میں آیا ہوں۔ تو ابو صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ حضرت علی، میرے گھر میں قریش مکہ کی بڑی امانتیں رکھی ہوئی ہیں، چونکہ وہ سارے آپ کو امین تو سمجھتے تھے نا کہ آپ امین بھی ہیں صادق بھی ہیں، تو امانتیں رکھی ہوئی ہیں۔ اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں سب کو ادا کروں، اس کا حل یہ ہے کہ تم میرے بستر پہ سو جاؤ اور ساری امانتیں سنبھال لو، میں جب چلا جاؤں تو کل جن جن کی امانتیں ہیں ان کو واپس کر دینا، تاکہ کوئی آدمی بھی اللہ کے پیغمبر پہ اعتراض نہ کر سکے۔ حضرت علی نے کہا کہ حاضر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت علی کی بہت بڑی قربانی تھی کہ موت کے وقت جب کہ دشمن باہر سے گھیرے ہوئے ہو، آپ کے بستر پہ سو جانا یہ کوئی معمولی قربانی نہیں ہے، لیکن یہ نصیب کی بات ہوتی ہے۔ حضرت علی کو حضور کا بستر ملا اور ابو بکر حضور کا بستر بن گئے، وہ حضور ان کی گود میں سوتے رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب صبح کے وقت آپ تیار ہوئے تو اب وہ چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا، تو اللہ کے حکم سے آپ نے مٹی اٹھائی اور آپ نے بڑا شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ اور مٹی پھینکی۔ خدا کی شان یہ ہے کہ اللہ کی قدرت نے اس مٹی کو ان سارے کافروں کی آنکھوں میں پہنچا دیا۔ حالانکہ حضور نے تو ایک طرف مٹی پھینکی تھی، کافر تو ہر طرف سے کھڑے تھے۔ وہ مٹی اچھا، اور پھر مٹی کسی کی آنکھ میں پڑے تو پریشان ہو جاتا ہے، تڑپنے لگتا ہے، لیکن وہ اور الٹا ان پہ غنودگی طاری ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لے گئے اور ابو بکر بھی اپنے گھر سے باہر تشریف لے گئے، اور دونوں جو ہیں وہ چل پڑے۔ اللہ کا حکم یہی تھا کہ آپ نے کہاں جانا ہے۔ اب حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ چونکہ راستے میں سب کنکریاں ہیں، کوئی سڑکیں تو نہیں بنی ہوئی تھی نا اس زمانے میں، اور حضور پاک کے پاؤں مبارک ہیں دکھ رہے ہیں اور خون جمع ہو رہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مہربانی کریں تو میں بیٹھ جاتا ہوں اور آپ میرے کندھے پہ بیٹھ جائیں، میں آپ کو اٹھا کے لے چلوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو گئے، آپ ابو بکر کے کندھے پہ بیٹھے، اور اس شیر نے 2.5 میل جبل ثور کی چڑھائی ہے، وہاں تک پہنچایا، غار تک پہنچا دیا۔ اسی لیے جب کسی نے ایک دفعہ حضرت علی سے پوچھا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تم سب لوگوں میں بہادر کون ہے، انہوں نے کہا ابو بکر ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا حضور جب کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے اور انہوں نے وہاں کے بتوں کو مٹانا چاہا تو مجھے کہا کہ علی تم بیٹھ جاؤ، میں تمہارے کندھے پہ کھڑے ہو کے ان کو مٹا دوں۔ تو میں بیٹھ گیا، ابھی حضور نے ایک قدم رکھا تھا تو میں نے کہا قطن یا رسول اللہ، حضور میں نہیں برداشت کر سکتا، تو آپ مہربانی کریں، میں نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ تو حضور نے فرمایا اچھا یہ تو کر سکتے ہو کہ میں بیٹھ جاتا ہوں، تم میرے کندھے پہ کھڑے ہو جاؤ، بتوں کا نشان تو مٹانا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں آپ کے ایک قدم کا بوجھ برداشت نہ کر سکا، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو 2.5 میل کی چڑھائی پر کندھے پہ بٹھا کے غار تک لے گئے۔ تو پھر بہادر کون ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غار میں اندر نہ جائیں، مجھے پہلے جانے دیں تاکہ میں صفائی کروں۔ مدتوں سے یہ غاریں پڑی ہوئی ہیں، خدا جانے ان کے اندر کوئی ایذا دینے والا جانور ہو، کوئی بچھو سانپ ہو، تو میں پہلے صفائی کر لوں، اس کے بعد پھر آپ اندر آئیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، ساری غار کو صاف کیا۔ اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے
اپنی طرف سے ایک نقطہ لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ غار میں جب تک ابو بکر نہیں گیا حضور بھی نہیں آئے، تو جس دل میں ابو بکر کی محبت نہیں ہوگی حضور کی محبت بھی نہیں آئے گی، وہ کیسے محبت آ جائے گی؟ پہلے ابو بکر کی محبت آنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے اور آپ کی گود میں سر رکھ کے سو گئے۔ بات تاریخی کتابوں میں ہے، حدیث میں تو نہیں ہے، لیکن تاریخ میں ہے کہ ایک سوراخ بچ گیا تھا، وہاں حضرت ابو بکر نے اپنا پاؤں رکھ دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے۔ کچھ دیر کے بعد اس جہاں سوراخ تھا وہاں شاید سانپ کوئی چھپا ہوا تھا، تو سانپ نے حضرت ابو بکر کو ڈس لیا، تو اس کی اتنی تکلیف ہوئی کہ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں ہلا نہیں تاکہ حضور کے آرام میں فرق نہ آئے، لیکن آنسو جو گرے تو حضور پاک کے چہرے مبارک پہ جا تو آپ بیدار ہو گئے۔ کیا ہو گیا؟ لماذا تبکی یا ابا بکر، کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا ایسا پتہ نہیں، ایسے کسی سامنے مجھے ڈس لیا ہے، اور میں اچھا قریب ہو جاؤ۔ تو آپ نے اپنا لعاب دہن مبارک جو تھا وہ میرے پاؤں پہ اسی جگہ لگایا جہاں مجھے اس نے کاٹا تھا، بس وہ لعاب مبارک جو تھا وہ ایک ایسی چیز تھی کہ 2 منٹ میں درد ختم ہو گیا۔ اس لیے اب دیکھیں کہ خیبر کے موقع پر حضور پاک نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں پہ لگایا تھا۔ جب ان کی آنکھیں کی تکلیف تھی، چل نہیں سکتے تھے، تو آپ نے لعاب دہن لگایا، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ساری زندگی مجھے کبھی آنکھوں کی تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ نصیب کی بات ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیریت کے ساتھ غار ثور میں پہنچ گئے۔ ادھر ابو جہل جب بیدار ہوئے دیکھا وہ تو حضرت علی سو رہے ہیں، حضور پاک تو ہیں نہیں، تو غصے میں بھاگا اور سیدھا ابو بکر کے گھر گیا۔ اس دشمن کو بھی پتا تھا کہ اگر اللہ کا نبی اپنے گھر میں نہیں ہوگا تو حضرت ابو بکر کے گھر میں ہوگا۔ وہاں جب جا کے آواز دی تو بی بی اسما چھوٹی، اس وقت 6-7 سال کی بچی تھی، وہ باہر نکل آئی، کہا این ابو، کہ تمہارا ابا کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے کیا پتا کہاں ہے، جھوٹ بھی نہیں بولا کیونکہ اس وقت تو پتہ نہیں تھا نا کہ کس جگہ ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو سیدھی بات کرو، مجھے بتاؤ این ابو کے و این محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے ابا اور حضور کہاں ہیں؟ اس نے کہا میں نہیں جانتی کہاں ہیں۔ تو اس بدبخت نے غصے میں آ کے تھپڑ مارا۔ یہ بالکل صحیح روایات میں موجود ہے، اتنا بڑا کڑی جوان تھا اور وہ 7 سال کی بچی تھی، تو تھپڑ سے آپ کا دوپٹہ بھی اترا اور ایک کان سے بالی بھی ٹوٹ کے دور جا گری۔ اس کے باوجود بھی بی بی اسما نے کہا کہ ابو جہل جو مرضی آئے کر لو، تمہیں اپنی قوت پہ ناز ہے، مجھے اللہ کی رحمت پہ ناز ہے، تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، میں ٹکڑے ہو جاؤں گی لیکن راز نبوت جو ہے میں کبھی ظاہر نہیں کروں گی۔ تو ابو جہل بھی ناکام ہو کے انہوں نے ایک کائف کو بلایا۔ کائف کہتے ہیں پاؤں دیکھنے والے، جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں، اس کو بلایا بھی حضور پاک نکلے ہیں تو ان کے پاؤں ڈھونڈو۔ اور اس نے کوشش کی ڈھونڈتے لیکن بدبخت صحیح جگہ پر، صحیح اسی پہاڑ پہ اور اسی غار پہ پہنچ گئے، لیکن اللہ نے ایسا انتظام کر دیا کہ غار کا منہ بند ہے، بکری کا جڑ تنا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا بے وقوف آدمی، اگر داخل ہوتے حضور تو کم سے کم یہ جالا تو ٹوٹ جاتا نا، یہاں تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بہرحال یہ پاؤں یہاں تک آتا ہے، آگے پہاڑ ہے، پہاڑ پتھر پر تو پاؤں نہیں آتا، جہاں تک آ رہا تھا پاؤں میں نے ڈھونڈا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں یہاں تو نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک در سے دیکھا تو آپ گھبرا گئے اور آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن موقع پہ پہنچ گیا ہے تو یہ خطرہ ہے کہ اگر انہیں دیکھ لیا تو ہمیں پکڑ لیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، کیا گمان کرتے ہو تم، ہم دو کے ساتھ اللہ کی ذات بھی تو ہے نا، وہ ہماری حفاظت کرے گی۔ اسی کو اللہ نے قرآن پاک میں بھی ذکر فرمایا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ تم غم نہ کرو، اللہ، یہ نہیں فرمایا ان اللہ معی۔ یہ فرق ہے شان رحمت للعالمین کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے مقابلے پر جانے لگے دریا کے عبور کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا تھا ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، تو انہوں نے کہا میرے ساتھ ہے، لیکن حضور پاک نے فرمایا کہ ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔
اور پھر اس سفر میں ابو بکر کا سارا گھرانہ خدمت میں لگا ہوا ہے. ابو بکر ساتھ ہے، آپ کی بیٹی جو ہے وہ آپ کے لیے دودھ اور کھانا لے کے آتی ہے، اور حضرت ابو بکر کا غلام جو ہے عامر ابن فہیرہ وہ بکریاں چراتا ہے تاکہ نشان مٹ جائیں آنے والوں کے، اور جا کے دودھ بھی پیش کرتا ہے. تو سارا خاندان جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا ہوا تھا. تو یہ عظمت جو ہے اور یہ شان جو ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جو اور کسی کو یہ مقام جو ہے نہیں مل سکا ہے.